امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے کر آئی، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اپنی مبارک زبان سے اذان عطا فرمائی۔ یہ وہ لخت جگر ہے جن کے کان میں سرکار نے اذان دی۔ اسی طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو گٹھی دی جائے، جیسے ہمارے ہاں دودھ لگاتے ہیں، شہد لگاتے ہیں، یا کوئی چیز نرم چبا کر اس کو نرم کر کے بچے کے منہ میں ڈالی جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جو بندہ لگائے گا اس کی اچھی عادتیں اس بچے میں منتقل ہوں گی۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 5 شعبان کو پیدا ہوئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں ان کو لے کر آئی تو آپ نے کان میں اذان بھی دی اور ان کو اپنے مبارک گٹھی بھی عطا فرمائی، اور گٹھی بھی کمال کی عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک نکال کر ان کے منہ میں داخل فرمایا۔ حالانکہ سرکار کی عادت کریمہ یہ تھی کہ اگر عورتیں آپ کی بارگاہ میں بچے لاتی تھی تو سرکار کوئی بھی چیز جیسے کھجور ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز اپنے منہ میں رکھ کر اس کو نرم کر کے چبا کر نرم کر کے پھر وہ بچے کے منہ میں داخل کرتے تھے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک نکال کر ان کے منہ میں داخل فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام محدثین نے مفسرین نے لکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بھوک یا پیاس کی وجہ سے روتے تھے، ماں کا دودھ کا مطالبہ کرتے تھے، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لایا جاتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک منہ کھول کر اپنی زبان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں داخل فرما دیتے، اور امام علی مقام حضور کی مبارک زبان کو چوستے چوستے آرام کر جاتے ہیں۔ یہی زبانیں سرکار کی زبان مبارک کے چوسنے کی برکت ہے جو امام علی مقام نے میدان کربلا میں اتنی اعلیٰ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ ایک حدیث پاک میں ہے، صحابہ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے حضور کو دیکھا، ایک تو یہ تھا کہ امام علی مقام روتے تو سرکار اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں داخل کرتے اور امام علی مقام حضور کی زبان کو چوستے چوستے سو جاتے، اور کبھی کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے یہ بھی منظر دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک کو چوستے، اس طرح چوستے تھے جس طرح ایک مرد کھجور کو اپنے منہ میں رکھ کے چوستا ہے، اور کبھی کبھی اس کے الٹ ہوتا، فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بندہ میٹھی کھجور منہ میں رکھ کر اس کو چوستا ہے اور اس کی لذت حاصل کرتا ہے، اسی طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں، جب آپ کی ولادت کا 7واں دن آیا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا۔ صحابہ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ ارشاد فرمایا ان کا نام میں نے نہیں، ان کا نام خود رب نے رکھا ہے۔ میرے بڑے بیٹے کا نام حسن اور اس چھوٹے بیٹے کا نام حسین رکھا ہے۔ اور ارشاد فرمایا صحابہ سنو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں لخت جگر حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے ارشاد فرمایا الحسن والحسین اسمانی من اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین یہ کائنات میں 2 نام اتنے پاکیزہ اتنے مقدس ہیں کہ یہ دنیا کے لوگوں کے نام نہیں، بلکہ فرمایا اسمانی من اہل الجنہ، یہ اہل جنت کے پاکیزہ ناموں میں سے ایک نام حسن اور ایک حسین ہے جو اللہ کریم نے میرے ان شہزادوں کو عطا فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، اور ایک روایت میں ہے ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الجنہ، فرمایا بے شک میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ جنتی پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ جس طرح دنیا میں انسان پھول لے کر سونگتا ہے نا، تو صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادوں کو بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونگا کرتے تھے۔ اب ظاہر بندہ سونگتا اسی چیز کو ہے جس سے خوشبو حاصل ہو، کیونکہ یہ دونوں جنتی شہزادے تھے،
जन्नती नौजवानों के सरदार थे, नाम भी इनके जन्नती हैं, और फरमाया ये जन्नत के फूलों में से 2 फूल हैं तो अल्लाह करीम ने मुझे अता फरमाए।